یہ آپ لوگوں کے وقت بے وقت علاقے میں الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات جو پابندی سے آ رہے ہیں ان کو یہ بات تو یاد ہی ہوگی کہ قرآن کریم کی ہر آیت ایک دوسری آیت سے مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، اس کا تعلق ہے۔ بے تعلق، بے ترتیب، بے ربط بات قرآن نہیں کرتا۔ قرآن جب بات کرتا ہے تو ربط کے ساتھ، کنیکشن کے ساتھ، تعلق کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کچھ بات کرے، کچھ بات اور چلے گئے، ہر بات اگلی باتوں سے متعلق ہے۔ تو گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ آپ لوگ اپنے کو کفر اور کفران سے بچاؤ، ان سے کوئی تعلق اور ربط مت رکھو۔ کفار سے ایمان والوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بہ اعتبار دین۔ سمجھو، کچھ اعتبارات ہیں، ضرورتیں ہیں، جیسا کہ ایک ملک میں رہنا ہے، ایک ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے، ایک ٹرین میں سفر کرنا ہے، ایک علاقے میں رہنا ہے، ایک محلے میں رہنا ہے۔ ادراہ انسانیت وہ تعلقات الگ ہیں، جیسے اس کے اوپر کوئی ظلم نہ ڈالے، اس کے اوپر کوئی ستم نہ کرے، اس کے گھر پر فساد کی نظر نہ ڈالیں، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کا جنازہ جب جا رہا تھا تو حضور نے دیکھا اور دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جنازہ گیا ہے، جو میت گئی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو اولاد آدم میں، وہ بھی انسان ہے۔ تو تعلقات جسمانی کس انداز کے ہوں؟ حالات کے اعتبار سے، سمجھوتے کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، مگر جسم کے وہ تعلقات نہ ہوں جسم سے بھی، جیسے شادی بیاہ کرنا، جیسے ایک بستر پر سو جانا، جی شادی بیاہ کر لینا،
رشتہ داری گانٹ لینا. ایک بستر پر سونے کا مطلب کیا ہے؟ سفر میں جا رہے ہیں، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، ایک کمرہ لے لیے، ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور شادی بیاہ کر لینا، رشتہ داری گانٹ لینا، یہ نہیں ہونا چاہیے. جسم سے بھی اس کی سمجھے حفاظت کر لینی چاہیے. یہ بتایا گیا کہ اے ایمان والو، آپ کافروں سے کوئی جسمانی تعلق مت رکھو، ان سے کوئی دوستی مت رکھو. اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے جسم کی دوری تو دور کی بات، قلب میں بھی محبت نہیں ہونا چاہیے. جی، قلب، دل سے بھی. اوپر سے دوسروں کو دکھانے نہیں چاہا، اندر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے سے پہلے ان کی بہن نے کیا کہا کہ یہ قضا کا کلام ہے، آپ بے ایمان ہیں، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور سرکار کے ایک بیوی، اپنے شوہر آئے جو ایمان، ان کے باپ آئے جو ایمان نہیں لائے تھے، بستر پر بیٹھنا چاہا تو آپ نے بستر لپیٹ دیا. فرمایا کہ بستر رسول ہے، اس پر آپ بے ایمان ہیں، نہیں بیٹھ. باپ کو بستر سے ہٹا دیا. حضور تشریف لائے، دیکھا تو یہ حال ہے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے باپ آئے تھے. علم دیکھو. جی ہاں یا رسول اللہ، آئے تھے. کیا سلوک کیا آپ نے؟ بستر پر بیٹھنا چاہا، میں نے بستر ہٹا لیا، بستر سے ہٹا دیا. حضور نے فرمایا وہ تمہارے باپ ہیں، وہ آپ کے والد کا بھی حق ہے. کیا تعلیم ہے، کیا اخلاق ہے اسلام، کیا تعلیم دے رہا ہے. چنانچہ جسم سے علیحدگی کا ذکر اوپر ہوا. اب کون سی کس بات سے علیحدگی ہونا چاہیے؟ قلبی. قلب میں بھی کوئی محبت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وجہ ظاہر ہے کہ جو نبی سے دور ہے اس کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. یہ مطلب سمجھے؟ جو نبی سے دور ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا باپ ہو. ان کا ہے تو میرے سر آنکھوں پر چھوئے، ان کا نہیں ہے تو بھاگیے. آج کی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ سے ڈرو، قلبی تعلق اس سے قائم نہ کرو، ایمان پر مضبوط رہنا. تم گھل مل جاؤ گے تو گھلتے ملتے پگھل جاؤ گے. سمجھے؟ وہ اسلام کے خلاف کچھ بھی بولیں گے تو مروت میں آ جاؤ گے. کیا کرنا؟ دوست نہیں تو چھوڑتا نہیں تھا. سمجھے؟ کیا کہ بول دیا دوست ہے بول کے چھوڑا ہوں، نہیں تو تیری جان نکال دیتا. تو دوستی نے اس کو کچھ برا بولنے کا موقع دے دیا نا، تو دوستی ہی نہیں، تیرا کوئی تعلق. گردن تلوار اٹھا لی. سمجھے؟ کس نسبت سے؟ دین کی نسبت سے، رسول کی محبت کی نسبت سے، اسلام کی نسبت سے. اب آج جو آیت بیان ہو رہی ہے اس میں وہ اشارہ تو دے دیا گیا اس کا شان نزول. پہلے تو رب، بعد میں شان نزول. وجہ تسمیہ بول، کوئی آیت آئی تو کئی کو ہے، کس واسطے آئی یہ معلوم ہونا. اس کو شان نزول کہتے ہیں، اس کو سمجھے وجہ تسمیہ کہتے ہیں، اس کو بات کی سمجھے بنیاد کہتے ہیں. اب گزشتہ آپ نے سنا کہ اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، اتنا کہ خون کے پیاسے تھے. حضور جب تشریف لے گئے تو ان لڑنے والوں کو آپ نے ملا دیا. یہ مل کے بیٹھے تھے. ایک یہودی نے دیکھ لیا ان کا مل کر بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگا، تو اس نے یہودی نوجوان کو بلایا اور اس کو
اشعار کہنے کے لیے کہا تو اس نے پرانے باتوں کو اٹھا کر جنگوں کو یاد دلا دیا، جنگ میں جو شکست ہوئی اس کو یاد دلا دیا، اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے یہ لوگ نکل گئے۔ الصلاۃ نہیں، الصلاۃ، صلاۃ صاد سے ہے تو نماز، سین سے ہے تو تلوار ہتھیار، الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے گھروں میں داخل ہو گئے، تلوار اور ایک دوسرے لڑنے بھڑنے پر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور کو معلوم ہوا، حضور تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا میرے ہوتے، اور حضور کو دیکھتے ہی ہتھیار خود بخود گر گئے۔ باپ کو دیکھتے ہی بیٹا کا سگریٹ گر جاتا ہے، دادا کو دیکھتے ہی پوتے کی بٹل گر جاتی ہے، دادا سمجھے تو معلوم ہوا دادا پہلے نہیں تھے، کیا گھر میں تھے، گاؤں میں تھے، یہاں ہم آزاد ہیں۔ جب دادا کو دور کر دیا تو برائی کرتا ہے، جب باپ کو دور سمجھا تو برائی کرتا ہے، جب دادا اور باپ بالکل قریب آ گئے تو برائی سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی مزاج دے رہا ہے نبی کو دور مت سمجھو، وہ تمہارے ساتھ میں ہیں، تمہارے ساتھ میں ہیں، نبی کو دور مت سمجھو، تمہارے ساتھ میں۔ جب نبی کو ساتھ سمجھو گے، مانو گے، تو برائیوں سے بھی رک جاؤ گے، بے ایمانیت سے بھی رک جاؤ گے۔ تو اہل سنت کا یہی کمال ہے کہ نبی کو دور سمجھا کر خدا، دوسرے لوگ خدا کو عرش پہ بٹھا دیے، نبی کو مدینے میں سلا دیے، یہاں من مانی جو کرے وہ کرتے رہے، شیطان کو ساتھ رکھ لی۔ جی اسلام کیا مزاج دے رہا ہے؟ نبی تمہارے ساتھ ہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے، ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق۔ اب اس واقعات تو گزشتہ کی بات ہو گئی۔ آج جو آیت مبارکہ کا شان نزول، یہ آج جو نازل ہوئی، اس کی وجہ کہ وہی اوس و خزرج، وہی دو قبیلے اوس و خزرج کے، دونوں قبیلے محبت سے باتیں کرتے کرتے اپنے خاندان کی شان بتاتے، اور وہ بھی غلط بات نہیں، ہمارے اتنے بڑے مالدار تھے، ہمارے اتنے بڑے بہادر تھے، ایسا نہیں، بلکہ اوس قبیلے والوں نے قبیلہ خزرج سے کہا ہمارے قبیلے میں کیسے کیسے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ یہ بات قبیلے کی چھڑ گئی، ہمارے قبیلے کے لوگوں میں کون کون گزرے، یہ بات گزر گئی، جس میں سے فخریہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو خزیمہ ہیں، ایک صحابی، انصاری صحابی، آپ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، ہمارے اندر کون گزرے؟ ابو خزیمہ گزرے ہیں، جن کے بارے میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی سے اونٹ خریدتے ہیں، بعض روایت میں گھوڑا، قیمت دے دیے، لے لیا، یہودی لے لیا، بزنس ہو گیا، حضور اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے تشریف لا رہے ہیں، اس کے دل میں وہیں سے میل تھا ان کے صحابہ کی موجودگی میں ان کی انسلٹ کرنا، حضور کی گستاخی کرنا، موقع کی طاق میں تھا۔ ایک موقع پر حضور گھوڑے پر سوار ہو کر آئے صحابہ کی جھرمٹ میں، تو دور سے دیکھ لیا اچھا موقع ہے، آ گئے، آ کر کے گھوڑے کو پکڑا اور روک کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے کی قیمت لاؤ، کیا لاؤ؟ گھوڑے کی قیمت لاؤ۔ حضور نے فرمایا کیسی قیمت؟ قیمت تو دی جا چکی ہے، قیمت تم لے لیے، گھوڑا مجھے دے دیا۔ کہا نہیں، قیمت دینے کا وعدہ تھا اب تک نہیں دی۔ کون سی قیمت ہے؟ دے دیا ہوں، لے لیا، پیغمبر ہو جھوٹ بولتے ہو، دینے کا وعدہ کر کے اب تک نہیں دیا اور اب کہتے دے دیے، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا ہاں دے دیا، دے دیا۔ اب پوچھتا گواہ لو، اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا، جب لیوا دیری ہوئی تو اس وقت کوئی نہیں تھا، گواہ لاؤ، کس کے سامنے دیے بولو۔ اگر حضور اوپر دیکھتے تو آسمان گر جاتا، نیچے دیکھتے تو زمین پھٹ جاتی، گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے تو گھوڑا بول دیتا، سرکار صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابو خزیمہ آگے بڑھتے ہیں، یہ حضرت قبیلہ اوس کے ہیں، یہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی ہے۔ حضور اس کے پوچھنے سے پہلے حضور پوچھتے ہیں کیسے گواہی دے رہے ہو، جب کہ آپ اس وقت
نہیں تھے، موجود نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابو خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں اس وقت نہیں تھا، مگر آپ فرماتے ہیں آپ کے فرمانے پر خدا کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے فرمانے پر جنت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے فرمان پر قیامت پر ہمارا ایمان ہے، بغیر دیکھے کہ ان باتوں پر جب ہمارا ایمان ہے تو گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ عرض کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ آپ نے ایسے وقت میں گھوڑے کی قیمت کی گواہی دے دی اور اتنے وثوق کے ساتھ گواہی دے دی۔ شریعت کہتی ہے کہ ہر بات کے لیے وٹنس دو چاہیے، دو گواہ۔ آج سے آپ کے لیے صرف آپ کے لیے محمد رسول اللہ یہ قانون بنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قانون ہے، دوسروں کے لیے دو گواہ۔ اگر آپ کسی ایک کے لیے گواہی دے دیں تو آپ کی ایک گواہی دو کے مقابلے۔ بعض بدعقیدہ کہتے ہیں کہ دین میں حضور کو بھی بدلنے کا حق نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، حضور بھی اس میں بدل نہیں سکتے۔ بولتے یہ ابو خزیمہ کو دو ایک کے بدلی میں دو گواہ کے حق دے دیا، یہ کس نے دیا؟ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے اوپر ناز کرنے لگے۔ کون؟ قبیلہ ہے اوس والے خزرج سے کہنے لگے ہمارے قبیلے میں دیکھو ابو خزیمہ ہیں، سمجھے؟ پھر اس کے بعد ایک صحابی کا ذکر آیا، حضرت حنظلہ، یہ بھی قبیلہ اوس کے ہیں۔ کون؟ حضرت حنظلہ، جن کی شادی احد کے جنگ کے موقع پر ہوئی، اسی وقت اعلان جہاد ہو گیا، سب نکلے، حنظلہ بھی نکلنے کو تیار ہوئے تو حضور نے فرمایا نہیں، حنظلہ نئی بیوی ہے، آپ کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہیں رہیے، اپنی بیوی کا حق ادا کیجیے۔ حضور کے حکم پر رہ گئے، رات بسر ہوئی، صبح خبر مل گئی، اعلان ہوا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ یہ خبر اڑنا تھا، ابھی غسل واجب ہے۔ بیوی کے پاس جاتے اور فرماتے ہیں اے میری پیاری بیوی، میں نے آپ کو اپنی زندگی کے لیے چنا تھا، زندگی کا ساتھی بنایا تھا، اب اعلان حضور کے فرمانے پر میں یہیں رک گیا، اب ایسی بات آ گئی ہے، آپ اجازت دو یا نہ دو، میں جانے والا ہوں، میں جاؤں گا میدان جنگ۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر، یقیناً میں نے بھی آپ کو زندگی کا ساتھی بنایا تھا اور آپ کے ساتھ مختصر سا وقت گزرا ہے، ایسا جب موقع تھا فوراً جائیے اور اس وقت تک واپس نہ آئیے جب تک جام شہادت نہ پی لے، تاکہ میں قیامت کے دن اس آواز سے اٹھائے جاؤں کہاں ہے وہ شہید کی بیوی جس نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے شوہر کو قربان کیا۔ حضرت ابو خزیمہ دوڑے کیا حضور شہید ہو گئے؟ ایسا سنیا تھا، صحیح ہے؟ کچھ بھی نہیں، دوڑے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے بہت سو کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرما چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنگ کے ختم ہونے کے بعد شہیدوں کی لاشوں کو دیکھتے تھے، معمول تھا یار، شہداء کی لاشیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک جگہ حنظلہ کی لاش بھی پڑی ہوئی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا حنظلہ کیسے آ گئے؟ حنظلہ کیسے آ گئے یہاں؟ ان کو تو میں گھر میں رہنے کے لیے کہا تھا، یہاں کیسے آ گئے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبر اڑی تھی، وہ سن کر کے آ گئے، اس حالت میں بھی آ گئے۔ سرکار مسکرانے لگے، مسکراتے ہیں تو دندان انور نظر آتے۔ صحابہ نے پوچھا دیکھا کیا بات ہے یا رسول اللہ، سب کی لاشوں کو دیکھا آپ نے، ان کی لاش کو دیکھ کر کے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے میں نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے آ کر غسل دے کے جا رہے ہیں، غسل دے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو؟
کہ کیسا غسل ہوا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھ لیں، نبی چاہتے ہیں۔ تو حضور نے حنظلہ کے بالوں کو نچوڑا تو اس میں سے پانی کے قطرے، اور حضور نے فرمایا حنظلہ کو آج سے غسیل الملائکہ کا خطاب، یعنی ملائکہ سے غسل پایا ہوا۔ یہ شرف کس کو ملا؟ حضرت حنظلہ کو۔ تو قبیلہ اوس والوں نے کہا ہمارے میں حنظلہ ہے، ہمارے میں ابو خزیمہ ہیں، ہمارے میں حنظلہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے میں عاصم بن ثابت ہیں، ان پر نازل۔ حضرت عاصم بن ثابت یہ کون صحابی ہیں؟ کچھ لوگ حضور کے دربار میں آئے، آ کر کے یہ کہنے لگے کہ ہم کو کچھ پڑھانے کے واسطے، ہمارے قبیلے کو کچھ پڑھانے کے لیے، منافق لوگ پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو بھیجا، جس میں حضرت عاصم بن ثابت بھی تھے۔ حضرت عاصم بن ثابت کو لے جا کر انہوں نے راستے میں حملہ کر دیا اور شہید کر دیا، اور لاش کو بے نام کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لاش کی حفاظت رات بھر شہد کی مکھیوں کے ذریعے۔ تو قبیلہ اوس والوں نے خزرج والوں سے کیا کہا؟ ہم میں حضرت عاصم بن ثابت ہیں جن کی لاش کو اللہ نے شہد کی مکھیوں سے حفاظت کیا ہے، وہ ہمارے میں، ہمارے خاندان میں جی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جب کہا تو حضرت والوں نے کہا ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہمارے میں بھی ہیں۔ ہم میں کون ہیں؟ کہ ہم میں سے وہ ہیں جن کا نام ابی بن کعب ہے، یہ خزرج کے قبیلے تھے۔ ابی بن کعب جو بہترین قاری، بہترین حافظ، قرآن کو بہت اچھا پڑھنے والے جی، حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں ان سے قرآن پڑھتے تھے، حضرت ابی بن کعب۔ حضرت معاذ بن جبل جی، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی جی، ان سے روایتیں بھی منقول ہیں۔ اور یہاں تک کہ زید بن ثابت، یہ کون زید بن ثابت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پال لیے تھے اور غلاموں میں سب سے پہلے جو ایمان لے آئے، وہ زید بن ثابت۔ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں پر فخر کیا، انہوں نے اپنے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں پر فخر کیا۔ تمہارے خاندان میں ہے کیسا؟ بولتے نہیں ہمارے خاندان میں کیسے ہمارے خاندان میں حافظہ ہیں، ہمارے خاندان میں بولتے نہیں ہے، ہمارے خاندان میں پہلوانا گزری بولتے ہیں آج کے زمانے میں۔ معمولی خاندان نہیں جی، ہمارے باپ دادا کیسے تھے معلوم؟ تو باپ دادا کیسے تھے، فلاں کیسے تھے، جو بولتے رہتے نا جی، ایسا یہ باتیں ادھر ہوئی دونوں کے اندر، جو محبت اور شیر و شکر ہو گئے تھے، یہ فخریہ کلمات جو تھے، ہمیں ایسے ہمیں ویسے، یہ دونوں باتیں اتنی گرم ہو گئی، پھر تیار ہو گئے۔ کیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ لڑنے کے۔ پہلی لڑائی اس نے کروائی یہودیوں نے، اب دوسرا موقع کیسے آ گیا؟ یہ خود کے اندر خاندان کی بڑائی۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے خاندان کی بڑائی کبھی نہیں کرنا چاہیے، تم فلاں خاندان کے، تم فلاں خاندان کے، ان کے اندر ایسا ہے کیا، وہ بھکاری خاندان کے ہیں، سمجھے، ان کے باپ دادا بھیک منگل کرتے، اب ہم بڑھ گئے تو ہو گئے۔ اب اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے پاس عزت والا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ خاندان اور پاندان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دکھیاں انہوں لبابین، انہوں سیٹاں، انہوں پیٹاں، سمجھے،
لمبا بھی نہیں، پیٹ بھی نہیں، دکنی بھی نہیں، دکن بھی نہیں، شمال بھی نہیں، جنوب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تمام دنیا کے لوگ ایک ہیں. کلمہ پڑھ لیا تو سب کے سب ایک ہیں، مگر ایک کا مقام بہت اونچا ہے جن کے رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہو. ان کو حضور کی نسبت سے آل رسول کا مقام ہے. آل رسول کی عظمت ہے وہ ادھر سے. جی آل رسول کی نسبت رسول سے ہے. بڑائی کس سے کر لے رہے ہیں؟ خاندان سے، اپنے اپنی نسبت سے. اپنی نسبت کی بڑائی اسلام قبول نہیں کرتا. نبی کی نسبت کو قرآن نے بڑی والہانہ انداز سے بیان کیا ہے. تو اب یہ واقعہ ہوا، آپس میں ان کے جنگ شروع ہو گئی. اور ایک اور ان میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ. یہ خزرج کے تھے، قبیلہ خزرج کے. سعد بن عبادہ. دو قبیلے ایک دوسرے پر اپنے بڑوں پر فخر کرتے ہوئے محبت جو پیدا ہو گئی تھی اس میں کیا پیدا ہو گئی؟ کھٹاس پیدا ہو گئی. اور سعد بن عبادہ یہ وہ صحابی ہیں بولتے تو لوگوں کے دل دہل جاتے. تقریر کرتے، خطابت کرتے، خطبہ دیتے تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہ جاتی. صاحب ایسے خطیب، ایسے رئیس، ایسے فصیح، ایسے بلیغ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضور آئے، میرے رہتے ہوئے جھگڑتے ہو، خاندانی فخر لے کر کے جھگڑتے ہو. پھر آ کر ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضور نے صلح کرا دی، جھگڑے کو مٹا دیا. جی تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، متقی بنو. کیا بولنا چاہتا ہے قرآن؟ تمہارے خاندان میں بہت سے گزرے ہوں گے، وہ ان کا مقام ہے، مگر تم کیا ہو دیکھو، تمہارے اندر کیا ہے دیکھو، تمہارے اندر تقوی ہے کہ نہیں. رہے ہوں گے تمہارے پاس حضرت عبادہ، رہے ہوں گے تمہارے پاس فلاں 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 فلاں. ان کی نسبت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ اپنے خاندان پہ بڑائی مت کرو. سمجھے؟ بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں آج بھی، خاندانی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، خاندان در خاندان چلتے، 14 پیڑھی تک چلتے رہتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ. آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں. ان دشمنیوں کو وہ مسجدوں میں لایا جاتا ہے، ان دشمنیوں کو مدرسوں میں لایا جاتا ہے، ان دشمنیوں کو محلے میں لایا جاتا ہے. ان کے گھریلو چچا کے بچے، تایا کے بچے لڑتے چلے جاتے. جی چھوٹے دادا کے بیٹے، بڑے دادا کے بیٹے، وہ لڑتے چلے جا رہے ہیں. اسلام مزاج نہیں دیا. اسلام نے کہا یہ سب بڑائی کرنے سے دوسرے کو چھوٹا دکھاؤ گے. اپنی بڑائی کرنے کا مطلب کیا؟ دوسرا چھوٹا ہے، اور دوسرا اپنی بڑائی کرتا ہے تو کیا پہلے کو چھوٹا. تو معلوم ہوا بڑائی اور چھوٹائی میں جھگڑے ہیں، برابری میں آؤ، محبتوں میں آؤ. بڑائی کی بنیاد خاندان کے پر مت رکھو. اللہ کس کو بڑا کہتا ہے یہ دیکھو. تو اللہ فرماتا ہے میرے پاس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں مکرم، عزت والا، عظمت والا اللہ کے پاس وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے، سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے، متقی. جب یہ بات معلوم ہوئی، اس کو بولتے ہیں شیخی بگارنا. کیا ہے؟ شیخی بگارنا، فخر کرنا، بڑائی کرنا. بڑا شیخی بگارنے آیا ہے، ایسا مت کرو اسلام. اب دیکھو شیخی بگارنے کی باتیں تو باعتبار انسان سب میں ہے، ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، ہر ایک شیخی بگارتا. مگر ایمان والوں نے کیوں روکا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک دوسرے پر بڑائی مت جتاؤ، فخر مت کرو، یہ کہنا چاہیے. مگر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تم دوسروں کو فالو مت کرو، سب تم کو فالو کرتے ہیں.
تمہارے لیے دوسرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، تم دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو، تم دوسروں کے لیے نمونہ ہو، تم دوسروں کے لیے مثال ہو، تم جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کے اعتبار سے کبھی بھی یہ مت سوچو ہائے ہائے کتنا اطمینان دلا دیا، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین، کبھی ہمارے دل میں یہ بات تک نہ ہے کیا ہندو اتنے بڑھ جا رہی نا، کیا وہ اللہ کو نہیں ماننے والے اتنے آرام سے ہی نا، ہمیں نماز نہ پڑھ کو کیا فائدہ ہوا، انہوں اتنے بڑھ گئی۔ لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مالدارو، اے خاندان والو، اے پاندان والو نہیں کہا، جب بھی ہم سے پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ارے کئے مرتبے میں ایمان والوں کی الگ الگ بات بتاؤ، آج الگ بات سن لیجئے، ایمان ایک دولت ہے، وہ دولت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس دولت کے رکھنے کی نسبت سے ہمیں ایمان والا کہتے ہیں۔ ایمان والے کے نام سے ہمیں پکارا گیا جی۔ حفظ قرآن رکھنے والے کو کیا بولے؟ حافظ صاحب۔ علم دین رکھنے والے کو کیا بولے؟ عالم۔ سمجھے؟ ڈاکٹری پڑھے ہوئے آدمی کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ تو جو جو اس کے اندر صلاحیت ہے، جو جو نعمت اس کے اندر ہے، اس نعمت سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ سمجھے؟ حج کر کے آگے کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ نہیں بولے تو بھی بولو، کیا میں گیا تھا معلوم نہیں، کہا تم نے۔ تو بہرکیف کون سی دولت ہمارے اندر ہے مولا؟ ایمان کی دولت۔ یہ ایمان کی دولت ہم اس کی قدر کرتے ہیں نہ کرتے ہیں اپنی جگہ، خدا اس کی عظمت بیان کرتا ہے کہ تم معمولی نہیں ہو، تم کیا ہو میں بیان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، تم کیا ہو مجھے میرے علم میں، جب خدا کی نگاہ میں، خدا کے علم میں، نبی کے صدقے میں ہمارا مقام اونچا ہے، تب نیچے کئی کو ہونا، اپنے آپ کو کمتر کئی کو سمجھنا، اپنے آپ کو ذلیل کئی کو سمجھنا، سمجھے؟ جو مرتبہ ملا ہے اس میں بڑھانے کی کوشش کرنا، ذلیل بننے کی کوشش۔ اب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہاں مفسرین بڑی پیاری بات بولے ہیں، ایک کڑوی بات دینے کے لیے پیارا انداز اختیار کریں، کیا حکمت ہے، کیا پروردگار دو عالم کا کرم ہے، یہ کڑوی بات دینا تھا، اس لیے پیار سے پکار دیا۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو، پیارا انداز، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے وہ بڑی کڑوی دوا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ بڑی کڑوی دوا ہے۔ بچہ کڑوی دوا ایک دم نہیں پیتا ہے، دوا ڈال کے فوراً تھوڑی شکر ڈال دیے، بچے کے منہ میں تھوڑی شکر پہلے ڈال کے بعد میں دوا، جلدی پی لے، کرتے نہیں کرتے؟ ہوا ہے؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ آج بھی ہوتا نہیں ہوتا؟ سمجھے؟ آج سے انجیکشن دے دیتے ہو، سمجھے؟ آپریشن کرنا رہا تو جسم سند کر دیتے ہیں اتنا حصہ جی۔ دوا کڑوی پلانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شکر، مٹھاس میں ڈالتے ہیں۔ اب بچہ کہہ میں رہ جاتا ہے، مٹھاس میں رہ کر کڑوی دوا پی جاتا ہے، اس کی صحت ہو جاتی ہے۔ اسی مثال کو دے کر مفسرین فرماتے ہیں ایمان کی مٹھاس دکھا کر تقوی کی کڑوی دوا پلا دیا اور کہا تم میرے محبوب ہو جاؤ۔ جی ہاں، ایمان کی لذت سے پکار کر کیا کیا؟ تقوی کا حکم دیا، تاکہ لذت ایمانی میں یہ مشکل کام آسان ہو جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا، جیسا ڈرنے کا، ہمیشہ ہنسی مذاق میں مت گزارو،
ٹھٹول میں مت گزارو. بولو تو کچھ کام کی بول دو, پھر اس کے بعد خاموش ہو جاؤ. کرو تو کچھ کام کر دو, فارغ ہو جاؤ تو پھر ادھر لگاؤ, ادھر لو لگاؤ. پاس انفاظ بھی بتایا گیا جی. ہمیشہ ڈیوٹی میں چھے اگتا جاتا نہیں جاتا. کام سے فارغ ہو گیا مسجد کی طرف آ جاؤ. گھر کا سودا سلف لا کر دے دیے, تلاوت قرآن میں لگ جاؤ. لوگوں سے کچھ کام کی باتیں کر لیے, ہو گیا, چلو السلام علیکم, چلتے ہیں, خدا جی. جو کل سلام کرنے والے ہیں آج ان کو ہم سلام کر دیں, سمجھے. اٹھاتے اس نے بول جا کہتی وہ آخر دکھاتے اس نے بول. بعض عورتیں ہوتی ہیں السلام علیکم چھوڑ کو چل جا نہیں سو, اور اٹھاتے جاتی ہیں السلام علیکم. دیکھیں ایسا کبھی دیکھیں کیا بھی بولتے نہیں دیکھے گا. پھر دیکھے تو بولنا چاہیے, دیکھے نہیں دیکھے نہیں تو میں چھوڑیا کر کو ہوتا نہیں پہلے. ہاں کیوں خوش ہو گیا, کوئی بات پر ہنسے نہیں تو ریل کی بات پر ہنس دیا. تو معلوم ہے لفظ ریل ان کے لیے ہونا ضروری تھا, مولا کی منشا تھی وہ دلا دی. شاہ ابو الحسن صاحب ایسا ہوتا نہیں ہوتا. ہاں شوہر جانی بیوی کو دیکھ لو کر جا کہتی ہیں, سمجھے. ماں کے سامنے بیٹا مر گیا, ماں بڈھی ہو گئی, کیا اب منجی چھوڑ کو جا رہا ہے نا, کیا ضرورت ہے, جاؤ سلام علیکم. تو کیا مطلب بھیجنے کے وقت پر وہ سلام کرتے ہیں, سمجھے, تو زندگی میں ہم ان کو سلام کر دیں, ہٹو آپ مجھے سلام کر کے بھیجنے والے ہیں, میں پہلے ہی بھیج دیتا ہوں, پہلے ہی تو آپ سے میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں. جو اتنا ہے وہ حق ادا کر دیا, بقیہ میری لو مولا سے لگی ہوئی, اس لیے کہ میں ادھر لگا رہوں تو میرا ایمان سلامت رہے گا. میں مروں تو مال کے لیے نہیں مروں گا, اسلام پر میری موت ہے. جا کے پکڑ کے پوچھو جی میت کی دعا کیا ہے, فاتحہ دینا کیا, وہ دینا کیا, یہ دینا کیا, کیا پوچھو جا کو, بتاؤ بولو میت کی دعا کیا ہے. میت پڑھتے ہی سامنے آ کر کھڑے ہو جانا, اللہ اکبر, پہلی تکبیر ثنا, دوسری تکبیر درود ابراہیم, تیسری تکبیر میں کیا ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اتنا پڑھنے کے بعد میت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا, اللہم, سمجھے, اے اللہ احییتہ فاحی الاسلام, سمجھے, ہمیں زندگی دے تو اسلام کی زندگی دے. ومن توفیتہ فتوفہ الایمان علی الایمان, اے مولا اگر ہمیں موت آئے تو ایمان کے حالت. میت کو سامنے رکھ کر کسے یاد کر رہے ہیں, جانے والے کو بھیج رہے ہیں. انہیں جو چلا گیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, یہ جانے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جانے کی دعا کر رہے ہیں. جی ہمیں کیا کہ میت کو نماز پڑھا بھیج رہے, سمجھے, میت کو دیکھتے اپنی حفاظت کر لینا اپنی طرف. نہیں سمجھ میں آ رہی بات. تو جب یہ بات معلوم ہے تو یاد رکھیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کا مطلب کیا, مر کے جانے کا نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کن باتوں سے راضی ہو جاتا ہے, وہ جو ہے ایمان کے ساتھ اعمال, ایمان کے ساتھ اعمال. بدعقیدہ لوگوں کے پاس اعمال ہیں, ایمان کمزور. سنیوں کے پاس ایمان بڑا مضبوط, اعمال کھوکھلے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ خیرات, سمجھے. ہاں ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے پیر دیکھ لیتے, کیا دیکھ لیتے ہیں, پیر آپ جہنم کو جاتے تھے, دیکھ لے کھڑے رہتے, جہنم کو جا رہا نا. پیر دیکھ لیتے, انہوں دیکھ لیتے, منگل دیکھ لیتے. پیر دیکھ لینے پر نہیں آنا, پیر کو دیکھ کے چلنا. ہاں ہمارے پیر دیکھ لیتے بول کر نہیں بیٹھنا, پیر کیسا جا رہے ہیں ویسے چلنا. اگر پیر عبادت نہیں کرتا چھوڑ دینا, وہ پیر کیا ہے جس کے پاس تقویٰ نہیں, جس کے پاس عمل نہیں, سمجھے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ایمان اور ایک اعمال.
ایمان اور اعمال کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالی تقوی کا حکم پوری دنیا کو نہیں دیتا ہے، صرف ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم میرے بن جاؤ، میرے ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. تائے لوگو تقوی اختیار کرو نہیں کہا، اے اولاد آدم تقوی اختیار کرو نہیں کہا. کیوں؟ تقوی بغیر ایمان کے نہیں ہے. اے ایمان والو تم اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، اس ایمان کو روشن رکھنے کے لیے تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ تقوی کا مطلب اپنے آپ کو نیک اعمال، اعمال صالحہ کی طرف لگاؤ. پھر فرمایا کہ دیکھو اپنے خاندان و قبیلے کی نسبت بڑائی مت کرو. بڑائی کی وجہ سے نا آپس میں جنگ و جدال، بڑائی نہیں کرو. سمجھے؟ خود کو بھی بڑا نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ کو بڑائی، کبر، تکبر بہت ناپسند ہے. سمجھے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں. کیوں پسند نہیں تکبر اللہ کو؟ اس لیے کہ کبریائی، اللہ خود فرماتا ہے کبریائی یعنی بڑائی میری چادر ہے. بڑائی، کبریائی کیا ہے؟ میری چادر ہے. جو اپنے کو بڑا کہتا ہے، سمجھتا ہے، گویا وہ میری چادر چھین رہا ہے. یہ اللہ کو سخت ناپسند. تو اپنی بڑائی بھی نہیں کرنا، میں ایسا بڑا ہوں، میں ویسا 30 مار خواہ ہوں. سمجھے؟ میرے برابر کون ہے؟ اپنے کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھنا اور خاندان و قبیلے کی بڑائی بھی نہیں سمجھنا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا. سمجھے؟ اتنی عبادت اولیاء انبیاء کرتے، اتنی عبادت، رات بھر جاگتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے، ایسی عبادت کرتے. پھر کیا کہتے رب کی بارگاہ میں؟ ما عبدنا کا حق عبادتک، اے مولا ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسے تیری عبادت کا حق ہے. ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے مولا ہم نے تجھے ویسے نہیں پہچانا جیسے تجھے پہچانا. راتوں کو جاگ کر یہ عالم، دن بھر کے عبادت کے بعد یہ عالم، زندگی کو اس کی محبت میں قربان کرنے کے بعد یہ عالم، جمعہ 8 دن کے بعد مسواک لے کر، تسبیح لے کر، سمجھے؟ میں بھی نمازی بن کر جھومتا رہا. کیا چلے گا؟ یاد رکھو نماز اور نیک اعمال کو جاندار بنانے کے لیے ہی پیر کی ضرورت ہوتی ہے. نمازی آ کر پیر کے قدموں میں گرا تو تب اس کی نماز برابر ہو جاتی ہے. علم والا آ کر بزرگوں کے نالے نے اٹھایا تب اس کے علم میں نور آتا ہے. اب جوتے کس کے اٹھانا معلوم نہیں، سب کے جوتے اٹھایا تو جوتے کھاتا ہے. کس کے جوتے اٹھانا ایک فکس نہیں ہے نا. سب کے جوتے اٹھانے جائیں گے تو آپ کو کیا بولیں گے؟ نماز پڑھ کر جی نماز پڑھ کے جاتے آتے آپ جوتے اٹھا لیتے. کیا بھائی کیا قصہ؟ اب ہاں شاہ صاحب تفسیر بولے جوتے اٹھا لینا کہتے. آپ کی بھی خیریت نہیں، میری خیریت. سب کے جوتے اٹھائیں گے تو جوتے کھائیں گے. ایک نے اپنے بزرگ کے جوتے اٹھا لیے، انہوں نے ان کے پیر کے جوتے اٹھا لیے. جی انہوں نے ان کے پیر کے جوتے اٹھا لیے. اب دیکھنے والے کیا بغل میں جوتے مار لیے نا، کیا قصہ؟ نہیں چھوڑ، ان کے پیر کے جوتے ہیں، چھوڑ. دوسروں کے جوتے اٹھا تو مار، جوتے اٹھاتا ہے. پیر کے جوتے اٹھایا، چھوڑ. اس کے ان کا محبت بھی ہم نہ کہیں اس میں. جی نہیں سمجھ آ رہا میں مثال؟ جی مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں کی روتے روتے لے رہے، ہنستے ہنستے. عالم ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کے جوتے اٹھاتا نہیں ہے. زاہد ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ جوتے جن کے اٹھانا اٹھاتا نہیں ہے.
میں نماز اٹھانا کی جوتے سمجھے، میں عالم بھائی جوتے اٹھانا کیا بات بول رہی؟ یہ اندر والا، یہی تکبر ہے، یہی غرور ہے، یہی بڑائی ہے۔ اس بڑائی کو گرانے کے لیے اللہ کے سامنے گرنا بڑی بات نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس گرنا بڑی بات ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ ہائے ہائے اذان ہوگی۔ اپنے خاندان اور قبیلے کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں کہ کیا پیدا ہو جائے گا؟ دنگے فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب چلیے صوفیہ کیا فرماتے ہیں سمجھے؟ عزتیں دو قسم کی، عزت دو قسم کی، ایک عزت دنیاوی، ایک عزت دینی۔ دنیاوی عزت کیا؟ مال، دنیاوی عزت کیا؟ خاندان، دنیاوی عزت کیا؟ حکومت، دنیا کی عزت کیا؟ عہدہ۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی عزت ہے۔ اور دین کی عزت کیا ہے؟ ایمان، حضور کی غلامی، یہ سب کیا ہے؟ دینی عزت ہے۔ تو حضور کی نسبت سے جو ملتی ہے وہ دینی نسبت ہے، اور جو ان کے بغیر ملتی ہے وہ دنیاوی عزت ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو اب عزت جب دنیا کی ہے تو کیا ہو جائے گی؟